نعیم صافی صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسے آج کل پروگرام پیش کر رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ کسی گیون لائن کو فالو کر رہے ہیں اور وہ کسی مقصد کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو اپنے جرگے میں بلایا اور ان سے وہ سوالات کیے جس پر جو ہے وہ ان جنرل صاحب نے صدارتی نظام کے فیور میں ایسی ایسی گفتگو اور ایسے ایسے دلائل دیے کہ سلیم صافی صاحب جو ہے وہ آگے سے اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ کر بھی نہ سکے، بلکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ بہت سارے ایسے موڑ تھے اس گفتگو میں کہ ان کے یعنی وہ جو ریٹائرڈ جنرل صاحب لائے گئے تھے ان کے منہ کو پکی پنجابی میں کہتے ہیں چھونی لگا کے اور ساتھ میں سیل بند کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی اپنی دلیل پیش نہ کی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے 2 دن پہلے جو گورنر کے پی کے ہیں ان کا انہوں نے موسٹ پرابلی فرمان شاہ نام ہے ان کا، تو ان کا انہوں نے انٹرویو کیا اور اس میں بھی جو ہے وہ ان کا جو ابتدائیہ تھا یعنی جو انٹروڈکٹری کلمات تھے اس میں موصوف یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ شاہی فرمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری جاری کرتے ہیں، مسلم لیگ نواز میں نواز شریف جاری کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ جو پارٹی ہیڈز ہیں یہ شاہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے گورنر صاحب کا تعارف فرمایا اور گورنر صاحب سے ایسے ہی سوال کیے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی شاہی فرمان کی توقع کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام اس ملک میں آ گیا ہے اور اب یہ صدارت کے لیے راہ پوری طرح ہموار ہو گئی ہے۔ پھر آج جو ہے وہ ان کو ایک اور محبت یعنی ایک اور جو ہے وہ ان کا ان کی درد بھری جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد کے ان لسانی جماعتوں کے بارے میں نکلی جو بہت سال پہلے اور کئی دہائیوں تک یہ قتل و غارت گری اور اغوا برائے توان اور اس طرح کی کئی طرح کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں وہ جماعتیں ملوث تھیں، لیکن کمال یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ اس سب کو بھول گئے اور اب کہنا یہ انہوں نے شروع کر دیا کہ بلاول سے جو توقعات تھیں وہ زرداری صاحب کی وجہ سے ختم ہو گئی اور جو مراد علی شاہ یعنی چیف منسٹر آف سندھ سے جو توقعات تھیں وہ بلاول کی وجہ سے ختم ہو گئی اور لوٹ مار جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے۔ یعنی یہ وہ بیانیہ ہے جو آج سے بہت سال پہلے جاری کیا گیا تھا، تقریباً کوئی 40 سال پہلے۔ ابھی تک سلیم صافی صاحب اسی بیانیہ کو بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی جو ہے وہ ایویڈنس کے سامنے یعنی الزام لگانے میں تیز ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے تو وہ کراچی اور حیدرآباد کے جو لسانی گروہ ہیں یعنی اردو سپیکنگ ان کے خلاف اتنی تند و تیز باتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو سلیم صافی صاحب آپ نے سندھ کی پولیٹکس کو دیکھا نہیں ہے، آپ جو فرما رہے تھے کہ جو کچھ وہ محترمہ فہمیدہ مرزا جو ہماری ایکس اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی، ان کے شوہر نامدار نے جو کچھ کیا تو کہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کا ایکس تھا، وہ تو آج کل جی ڈی اے کے ممبر ہیں دونوں میاں بیوی اور انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی اس میں کہاں سے آ گئی؟ لیکن جناب بس جیسے مرضی ہے ہانکتے جائیے۔ اور پھر جب یہ لوگ قتل و غارت گری اور اغوا برائے توان اور بوری بند لاشیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے، تو سلیم صافی صاحب کبھی اس پر بھی جو ہے نا وہ کریں گے جنہوں نے بنایا تھا اور جنہوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی تھی، ذرا اس پر بھی کوئی جرگے میں پروگرام کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ آپ بے پر کی جو ہے وہ ہے تو غیر مناسب بات، لیکن بے پر کی آپ بڑھائے جا رہے ہیں، اس طرح یہ کام نہیں چلنے والے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں صدارتی نظام کے نفاذ کی راہ ہموار کرنے میں، آپ اپنے جناب دانش مندانہ دلائل دیں، لیکن بقایا قوم جو ہے وہ کوئی فولز پیراڈائز میں تو وہ رہتی نہیں ہے، ان کو بھی آخر اندازہ ہے کہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اس یعنی صحافت کے میدان میں عوام تک حق بات پہنچانے میں گزار دی، تو ان کی حق باتیں میں پتہ چلی کہ وہ ایسے ایسے میڈیا گروپ میں جو ہے وہ گئے اور پھر ایسے ایسی انہوں نے کلا بازیاں کھائیں کہ وہ سب پتہ چلا کہ ان کی اپنی ذات کی گرد جو ہے وہ سب کچھ چیزیں گھومتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے ایسے جو یعنی وہ لائن لیتے ہیں جو کہ 73 سال سے دی جا رہی ہے اور اس پر جو کام کرتے ہیں وہ سب میں صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آپ اس لائن کو چھوڑ دیجیے اور جس کو چاہے وہ اپنے پروگرام میں بلائیے، لیکن کوسچن اتنے بیلنسڈ ہونے چاہیے اور اتنے ڈائریکٹ ہونے چاہیے کہ اس میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، نہ کہ
وہ سینٹیمنٹ آپ ریفلیکٹ کریں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو آپ کے جناب پروگرام سے اسٹیبلشمنٹ کے کھانوں کی وہ کیا ہے، وہ اس کی اسمیل آتی ہے. تو اب آپ کو یہ باتیں تو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی سیاست کو سمجھتی ہے اور پاکستان کی سیاست کو بھی سمجھتی ہے. اور اگر آپ لوکل پارٹیز الیکشن میں ایم کیو ایم اور پاک سرزمین پارٹی اور اس طرح کے گروہی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور چلیے، لیکن ان کے ہاتھ جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں آنے والا. اٹ وڈ ٹیک ٹائم. جب مافیاز حکومتوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہ اقتدار کی راداریوں میں گھسے ہوتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن جو ہے نا وہ سویرے اٹھیں اور آپ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ابھی کراچی اور حیدرآباد کو درست ہونے میں ابھی بہت ٹائم لگے گا. ان چیزوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ابھرتے ہوئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.